میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص نے خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، زیارت سے مشرف ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پاک بیان کی ہے۔ اب حدیث پاک کیا ہے وہ سماعت فرمائیے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواب کون نہیں دیکھتا؟ جی خواب کون نہیں دیکھتا؟ ہر کوئی خواب دیکھتا ہے تقریباً۔ کچھ خواب جو ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں، کچھ کم دیکھتے ہیں، کچھ تو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں خواب زیادہ نظر آتے ہیں، کچھ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں خواب کیوں نظر نہیں آتے۔ جی ہاں، ایسا بھی سلسلہ ہے بھائی، خواب کم نظر آئیں یا زیادہ نظر آئیں یا اس کو نظر آئیں یا اس کو نظر آئیں، خواب تو خواب ہیں، خواب کہاں جائیں گے، وہ خواب میں ہی نظر آئیں گے۔ لیکن پریشانی تو جب ہے نا کہ جب خواب نظر آ گیا اور تعبیر بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے تعبیر تو معلوم کر لی جائے۔ تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہے لیکن اس کی تعبیر خراب ہے۔ تو اسی بات سے ہم انشاءاللہ عز و جل ابتدا کریں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مبلغ دعوت اسلامی محمد اسد طاری کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ کو بھی خصوصیت کے ساتھ مرحبا۔ اچھا، جیسے کہ ابھی تذکرہ میں کر رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب جو ہے وہ اب خوش ہونا ہے یا غم ہونا ہے نا، غمگین ہونا ہے۔ جس طرح اکثر ہم نے اپنے سلسلے میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک معاملہ خراب ہوا ہے کہ وہ تعبیر بتا دیتے ہیں کس چیز کی۔ اگر کوئی مدنی منا ہے یا مدنی منی ہے یا کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے کوئی مردہ بلا رہا ہے یا میرا انتقال ہو گیا، تو عموماً اس کی تعبیر یہی بیان کی جاتی ہے کہ بیٹا مبارک ہو، تمہاری عمر بڑھ گئی نا۔ یہ عام ہے، یہ ہر کوئی بتا دیتا، دادی اور دادا وغیرہ، نانا نانی یہی تعبیر بتاتے ہیں، ابو امی یہی تعبیر بتاتے ہیں کہ بیٹا تمہاری عمر بڑھ گئی۔ کوئی ایسا بھی خواب ہے کہ جس کی تعبیر جب آیا وہ خوش تھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کے ذہن میں یہ کہ اس کی اچھی تعبیر پتہ چلے گی؟ جی اسد بھائی، آپ نے بجا فرمایا، ایک تو ہر ایک کو تعبیر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اسی طرح خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ ٹھیک ہے، تعبیریں ہیں، کیسی تعبیر ہوتی ہے، کیسی نہیں ہوتی، بظاہر کچھ ہوتا ہے، نظر کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات بڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیریں جو ہیں اس کے بتانے کے ساتھ ایسا ایک نظام ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے عموماً ویسا ہی ہوتا ہے، تو ہر ایک کو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ جو اپنے آپ کو دیکھے کہ میں فوت ہو گیا تو اب اس کی عمر لمبی ہی ہوگی، ہر حال کے اندر ایسا ہی ہے، یہ ایک عوامی تعبیر ہے۔ شاید اگر ایک پوری کتاب تحریر کی جائے، ایک تو وہ ہیں کہ جو واقعی خوابوں کی تعبیریں ہیں جو کتابوں کے اندر علماء نے بیان کی ہیں، اور شاید ایک عوامی تعبیروں کی کتاب لکھی جائے تو پوری کتاب تحریر ہو جائے گی کہ عوام جو ہے وہ کس خواب کی کیا تعبیر بیان کرتی ہے، اور اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہوتی، اور وہ بس ویسی مشہور ہوتی ہیں جیسے آپ نے دادا دادی نانا نانی کا ذکر کیا۔ لیکن یہ بھی ایک علم ہے نا کہ یہ بھی علم نہیں ہے کہ معلوم کس سے کرنا ہے۔ جی، یہ بھی ایک علم ہے نا، وہ تو گھر کے بڑے ہی ہیں، ان سے معلوم کرنا ہے، گھر والے بھی نہیں بتاتے کہ بھائی آپ کسی ان سے معلوم کرنا ہے، چلیں میں آپ کو معلوم کر کے بتا دوں گا۔ یہ بھی ایک علم ہے کہ کس سے معلوم کیا۔ یہ تو بڑی کوتاہی کی بات ہے، اور خاص طور پر
کوئی دینی مسئلہ ہو جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، ٹھیک، جیسے فقہی مسائل ہیں تو ہمیں مفتیان کرام سے رابطہ کرنا چاہیے. اسی طرح جو بھی دین سے متعلق کوئی شے ہے تو اس میں تو بے باکی بڑی ہی خطرناک ہے. جس نے بغیر علم کے بات کہی، اگرچہ اس نے درست بھی کہی ہو، یعنی اتفاق سے اگر اس کے بعد درست بھی ہوگی تب بھی اس کو غلط ہی قرار دیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس پر جری ہے تو اس کو کیا خبر کہ میں آج درست بتا رہا ہوں، کل غلط بتاؤں گا، آج غلط ہے کل درست ہو جائے. ایک تو یہ بات. جیسا کہ آپ کسی سے بھی جا کر دوا نہیں خرید لیتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب اندازے سے دوا لے لیں، ہو سکتا ہے ٹھکانے پہ لگ جائے، ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے. کہ کسی کا ایک ٹوٹکا صحیح ہو گیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کی ہر بات کی اجازت دے دی جائے گی. تو دواؤں کے اندر بھی یہی ہے. یہاں تک حکم ہے کہ کسی بھی اس طرح کے یعنی اناڑی شخص سے تو علاج بھی نہیں کروانا چاہیے، اور نہ ہی جو تجربہ کار نہیں ہے، جو علاج کو نہیں جانتا درست طور پر، اس کو علاج بتانا بھی منع ہے. کیا بات ہے. تو اب یہی مسئلہ ہے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ بھی، اور کسی کو ہر ایک کو نہ بیان کرنا چاہیے نہ ہر ایک کو اس کو بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت پیاری بات آپ نے کہی. اور ہم جب سلسلہ کرتے ہیں تو اگر کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، صرف یہ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر. آپ اپنا خواب بیان کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے اس کی تعبیر بتانے کی. تو پہلے بڑھتے ہیں ویڈیو خواب کی جانب کہ ہم اسلامی بھائیوں کے پاس گئے، انہوں نے اپنا خواب جو ہمیں ریکارڈ کروایا. آئیے پہلے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب، کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو میں نے اپنے والد صاحب کو اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں اور میں انہیں بچانا چاہتا ہوں، لیکن جب بھی میں انہیں بچانے کے لیے آگے جاتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا. جی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یقیناً یہ پریشان بھی ہوں گے. ہو رہے تھے. جی اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور انہیں قبر میں آسانی عطا فرمائے. دو چیزیں یہاں پر میں آپ کو عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ آپ اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کیجئے، اور اس کی ایک تو یہی صورت ہے کہ آپ کوئی بھی قرآن خوانی کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اس کا ثواب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل جو میں نے یہ نیک کام کیا ہے اس کا ثواب جو ہے میں اپنے والد صاحب کو ایصال کرتا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل ان تک پہنچ جائے گا. ماشاءاللہ. ساتھ میں آپ ان کے حقوق سے متعلق بھی غور کریں. ماشاءاللہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا حق ہے کہ والد پر اگر کسی کا نکلتا ہو تو اسے ادا کیا جائے، یا کوئی ناراضگی کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان سے ریکویسٹ کی جائے. لیکن جو آپ نے خواب بیان کیا ہے اس کی روشنی میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے آپ ایصال ثواب کرتے بھی ہوں، لیکن شاید کہیں پر کچھ اس میں بھی غلطی سرزد ہو رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایصال ثواب کرنے میں کیا غلطی ہو سکتی ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم اپنے طور پر کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جیسے ایصال ثواب کا نام لیا جاتا ہے تو قرآن خوانی کرنا ذہن کے اندر آ جاتا ہے. تو یاد رہے کہ جہاں پر چند لوگ جمع ہوں اور سب تلاوت کرنے اور سننے کے لیے وہاں پر حاضر ہوں تو سب کا یوں بلند آواز سے پڑھنا یہ شرعن درست نہیں. عموماً یہی ہوتا ہے، اگر ایک بلند آواز سے پڑھ رہا ہے دیگر جو سامعین ہیں تو ان کے لیے خاموش رہنا اور سننا یہ ضروری ہوتا ہے. تو اب قرآن خوانیوں میں عموماً جو اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو آپ کے لیے گزارش ہے کہ اگر اس طرح کی قرآن خوانی کا سلسلہ کریں تو الگ الگ بیٹھیں، تھوڑا فاصلے سے بیٹھیں اور اتنی کم آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز جائے، سب تک نہ پہنچے. یہ ایک ایگزامپل دی میں نے. اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے طور پر ایصال ثواب کر رہے ہیں، پڑھوا کس سے رہیں جس کا قرآن درست نہیں، وہ غلط پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس کے معنی فاسد ہو رہے ہیں، غلطی ہو رہی ہے. تو اب جو بھی جنہوں نے یہ ہمیں اپنا خواب بیان کیا، اگر آپ اس طرح کا سلسلہ کرتے ہیں تو اس پر ذرا آپ نظر ثانی بھی کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اگر کہیں پر کوتاہی ہوگی تو واضح ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ غلطی سے آئندہ بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. بہت اچھے انداز سے آپ نے نشاندہی فرمائی کہ ایصال ثواب کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، کہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو ہر چیز چیک کروا لیں. اسی طرح کوئی روحانی علاج لے کر آ گیا، پڑھ رہا ہے لیکن وہ صرف پڑھ ہی رہے ہیں
لیکن اس کو قاف کہاں سے نکلے گا، کاف کہاں سے نکلے گا، تو ضا یہ حرف ہلکی حرکات کھینچنا ہے نہیں کھینچنا، تو کسی قاری صاحب کو سنائیے، وظیفہ وغیرہ جو پڑھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد جو عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہوں گی۔ اسی طرح بہت ایک عرصے سے بچپن سے درود پاک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک میں نے مثال دے رہا ہوں نا، ایک درود پاک کا آپ کسی قاری صاحب کو چیک کروا دیں، کوئی زبر زیر کہیں میں آگے پیچھے تو نہیں کر رہا کوئی ایسی بات، تو انشاءاللہ عز و جل پھر آپ پڑھیں گے تو کرم دوبالا ہوگا۔ اس طرح پڑھنے سے سمجھ لیں غلط ہو رہا ہے معاملہ، آپ ہر چیز چیک کروائیے کسی عالم صاحب سے، کسی قاری صاحب سے، پھر اس بات پر عمل کیجئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نواز احمد اتاری گلزار صاحبہ سرگودا سے کچھ دنوں پہلے خواب آیا تھا کہ زلزلہ آیا تو کچھ بلڈنگ گر گئی ہے، اور میں نے کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا، بس تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل گئی۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ دعا کی ہے، دعا بارش کے لیے، اور فوراً تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نواز بھائی، زلزلہ آیا ہے، پہلا خواب یہ ہے کہ کچھ بلڈنگیں وغیرہ گر گئیں، دوسرا خواب یہ ہے کہ بارش کے لیے دعا کی اور بارش برسنے لگی۔ زلزلہ، اسی طرح طوفان، یہ جو آفات خواب کے اندر اس طرح کی نظر آتی ہیں، یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہیں۔ بالخصوص زلزلے کے حوالے سے یہ ہے کہ جس علاقے میں خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اس علاقے پر کچھ آزمائش کا سلسلہ ہو۔ تو اگر آپ نے عنقریب یہ خواب دیکھا ہے تو آپ اپنے اہل خانہ کو، اہل محلہ کو، جتنا آپ سے ہو سکے، ورنہ اکیلے ہی اپنے اہل علاقہ کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام ہی مسلمانوں کے لیے عافیت کی دعا کیجئے۔ اجتماعی ذکر و نات کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی اجتماعی ایسا عمل کر سکتے ہیں، مسجد میں جمع ہو گئے، نماز کے بعد دعا کر لی، اجتماعی طور پر مسلمان مل کر رب عز و جل کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس پر عمل کر لیجئے۔ اور جو دوسرا انہوں نے بیان کیا بارش کا دیکھنا، تو بارش کا دیکھنا، آسمان سے پانی کا نازل ہونا، یہ بڑا ہی مبارک ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری تعبیرات ہیں۔ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی علمی شعبے سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں بہت اضافہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر ایک نارمل شخص ہے، اس کا کوئی پڑھنے پڑھانے سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بارش اس کے حق کے اندر برکت کی علامت ہوتی ہے۔ رزق کے اندر تنگی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا۔ تو اہل محلہ کی بات چلی تھی، اجتماعی طور پر عبادت کی بات چلی تھی۔ کیا خوب ہو باپو اگر اسی علاقے سے قافلہ ہی سفر کر لے، راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کر لیجئے، وہاں جا کر رب کے بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اور دیکھیے کہ جب اجتماعی کوئی اس طرح کی آفت کا بیان کیا جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ اچھا اجتماعی ہے، میں تو اس میں ضروری نہیں شامل ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اول تو یہی پتہ نہیں کہ میں اس میں ہو سکتا ہے میں بھی مبتلا ہوں، جیسے بیماری آ جاتی ہے، پورا علاقہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، یا کچھ بھی ہو، تو ہمیں دوسروں کی بھی خیر خواہی کرنی ہے، اپنی بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ تو اے کاش قافلے میں سفر ہو جائے، 7 اسلامی بھائی کم از کم جو ہے وہ قافلے میں شریک ہوا کرتے ہیں، جتنے زیادہ ہوں پورے علاقے والوں کو مشورہ دے رہا ہے، دعا کریں وہاں پر انشاءاللہ عز و جل۔ پورے قافلے علاقے والوں کا ہے مسئلہ، تو ایک قافلہ نہیں ہو، بسوں کی بسیں ہوں روانہ، تو مدینہ مدینہ ہوگا نا۔ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا۔ اللہ عز و جل ہمارے حفاظت جو ہے فرمائے مصیبتوں سے، زلزلوں سے، اجتماعی معاملات ہیں۔ وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، پھر جب وہ چیز گزر جاتی ہے، انسان جو ہے بڑا خطا کار ہے، وہ بس بھول جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا، پھر وہ بس وقتی طور پہ تھوڑا سا پھر اپنے معاملات میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل عطا فرمائے، نرم دل عطا فرمائے، کہ ہم یاد رکھیں کہ بھائی ایسا بھی ہوا تھا، یہ ایسا نہ دوبارہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہر دفعہ کے سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جو کسی خاص چیز سے متعلق ہوتا ہے، اور آج کا جو مدنی گلدستہ ہے واقعی گلدستہ ہے جی، گلدستہ ہے، گلدستہ ہے، مدنی گلدستہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، میں وہ ناظرین جن کے خواب میں پھول نظر آتے ہیں کہ بھائی اس چیز کا پھول، گلاب کا پھول، یہ پھول، وہ پھول، پھول زیادہ نظر آتے ہیں نا، تو میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پھولوں سے متعلق کہ مدنی گلدستہ دکھائیں گے۔ اگر پھول، گیندے کا پھول، چمیلی کا پھول، گلاب کا پھول اور بے شمار پھول ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو
پھول ہی پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سلسلے میں بھی آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں, جھنڈے کے اوپر پھول, غوث پاک کا جھنڈا ہے تو اس کے اوپر پھول. تو یہ چیزیں عموماً خواب میں نظر آتی ہیں. پھول دیکھتا ہے تو وہ یہ کہ روزمرہ کے معاملہ سے تعبیر کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا تو یہ چیز آپ کو خواب میں بھی نظر آئے گی. تو انشاءاللہ آج کا مدنی گلدستہ دکھائیں گے آپ کو جو کہ ہوگا پھول سے متعلق. اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. ایک دفعہ یہ دیکھا کہ میں مدینہ منورہ میں گھوم رہا ہوں, اور یہ خواب میں نے کنٹینیو 3 مرتبہ نماز فجر کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے جب دیکھا ہے میں نے. تو اس کی تعبیر مجھے بتا دیجیے, جزاک اللہ. خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری, کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے. جی اسد بھائی. ماشاءاللہ دونوں ہی خواب ان کے بڑے پیارے ہیں, اور فجر کے وقت انہوں نے بیان کیا, فجر کے وقت کے قریب انہوں نے خواب دیکھا. جی تو انشاءاللہ ضرور انہیں بہت جلد مکہ مدینہ کی حاضری اور زیارت نصیب ہوگی. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ حقیقت میں دکھانا نصیب فرمائے. بڑا اچھا خواب ہے, مبارک خواب ہے. اور جب اس قسم کا خواب دیکھتا ہے نا تو ایک اسلامی بھائی آئے, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں ہوں, سبز گنبد کا قرب پایا ہوا ہے. تو بولے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا, بولے مجھے ایسا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہیں کہ میں یہاں پر آیا ہوں. پھر میں نے چیزوں کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو میں نہیں یہ خواب نہیں ہے, یعنی خواب میں ہی اس قسم کی ان کی کنڈیشن ہے. اور باقی میں جب ایسا ہوتا ہے کچھ عاشقان رسول جب مدینے پہنچتے ہیں, اب وہی چیز جو بچپن سے لے کر جوانی تک جب حاضری ہوئی اس کو تصویروں میں دیکھتے رہے, مدنی چینل پہ دیکھتے رہے, ادھر دیکھتے رہے, جہاں جا رہے ہیں کعبہ کی زیارت ہو رہی ہے, جہاں جا رہے ہیں گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھتے رہے. لیکن جب پہنچ گئے سامنے تو جیسی کعبے کے مینار نظر آتے ہیں, مسجد نبی کے مینار نظر آتے ہیں, یقین نہیں آتا کہ یہ وہی چیز ہیں. تو یہ خواب ہی لگتا ہے کہ لیکن ہے حقیقت. اللہ عز و جل خوابوں میں بھی دکھائے مکہ مدینے کی حاضری, اور حقیقت میں بھی مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے اسلامی بھائی کیا خواب بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کی دائیں جانب اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, نیچے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ صبح دیکھا ہے خواب, اس کی تعبیر بتا رہے ہیں, مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدہ نے آسمان کی دائیں جانب کلمہ طیبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا ہے. ماشاءاللہ مبارک کلمات ہیں دونوں, ماشاءاللہ. اور دونوں کا دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے, دین کی خوبی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور کلمہ طیبہ کی بسم اللہ شریف کی کثرت کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ عز و جل خوابوں کی تعبیر ہم بتا رہے ہیں. کیوں نہ مدنی چینل کے ناظرین کو گلدستہ دکھا دیں. جی ناظرین چلیں جی, اب ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں جو کہ ہے پھولوں سے متعلق. تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے واپسی آئے تو کسی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھول پیش کیے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر لکھا. فرماتے ہیں کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے پھول. اب آپ کو لیے چلتے ہیں پھولوں کے باغ میں. جی آئیے, یہ دیکھیے ماشاءاللہ کیا بات ہے, کیسے پیارے پیارے پھول نظر آ رہے ہیں. واقعی ماشاءاللہ. تو آپ نے دیکھے پیارے پیارے پھول اور نظر آ رہے ہیں آپ کو پیارے پیارے پھول. اگر ہم خواب میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمیں رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مختلف رنگوں کے پھول کی مختلف تعبیریں ہیں. دو میں عرض کرتا ہوں. اگر زرد رنگ کا پھول کوئی شخص دیکھے تو یہ مالدار نفع پہنچانے والی عورت کی دلیل ہوتی ہے, اور اگر سفید رنگ کا پھول دیکھے, وہ خواہ مرد دیکھے یا عورت دیکھے, تو دیکھنے والے کی عزت میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نرگس کے پھول. جی ملاحظہ کیجئے, بڑا ہی مشہور پھول ہے, بڑی کثرت کے ساتھ پایا بھی جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, یہی اگر خواب میں نظر آ جائے کہ ہم نے نرگس کا پھول دیکھا. ہاں, نرگس کے پھول کی جو تعبیریں ہیں وہ بڑی ہی پیاری اور اچھی ہیں. اگر کوئی مرد دیکھے
کہ نرگس کے پھولوں کا گلدستہ یا ٹوکرا یا بہت سارے اس نے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ شادی شدہ نہیں تو شادی کرے گا. اور اگر جو ہے نرگس کا پھول اس نے دیکھا زرد رنگ کے اندر تو یہ دینار کی علامت ہے کہ اس کو مال ملے گا، دنانیر ملیں گے. اور اگر سفید رنگ کا نرگس کا پھول دیکھا ہے تو یہ درہم کی علامت بیان کیا گیا. اسی طرح نرگس کے پھول کو اگر باغ کے اندر دیکھے، جیسے کہ ابھی ہم نے منظر میں بھی دیکھا، تو یہ فرزند یعنی لڑکا ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور اگر نرگس کا پھول باغ میں کٹا ہوا دیکھے، گرا ہوا دیکھے تو بہرحال وہ اچھا نہیں، لڑکے کے فوت ہونے کی علامت ہوتی ہے. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں اس پھول کی جو کہ ہمیں جگہ جگہ بآسانی نظر آتا ہے. جی ہاں، جس کو کہا جاتا ہے کہ پھولوں کا ہے بادشاہ. جی میری مراد گلاب کے پھول سے ہے. ابھی یہ کہ نظر زیادہ آتا ہے، اور اگر خواب میں ہی گلاب کا پھول نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ گلاب کے پھولوں کی بہت ساری تعبیرات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ہم چند کو بیان کریں گے یہاں پر. اس کی ایک تعبیر تو فرحت اور مسرت بھی ہے، یعنی جو گلاب کا پھول دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشی عطا فرمائے گا، مسرت عطا فرمائے گا. اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیٹے یعنی لڑکے سے بھی کی جاتی ہے. جو شخص اپنے سر پر بہت سارے گلاب کے پھول دیکھے تو وہ نکاح کرے گا. اسی طرح گلاب کے پھول کی ایک اور تعبیر بڑی ہی پیاری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھے کہ گلاب کا پھول ہے تو کسی غائب شخص کی آمد کی اطلاع ہے. اب اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی کھو گیا، گم ہو گیا شخص، تو اس کے ملنے کی بھی نوید ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بعض اوقات پردیس چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، دل میں تمنا تھی، تو انشاءاللہ عز و جل اگر ایسا معاملہ ہے اور جس نے گلاب کا پھول دیکھا تو جس سے ملنا چاہتا ہے وہ آ کر اس سے جلد ملے گا. چلیں جی، اس کی تعبیر تو ہمیں پتہ چلی کہ اچھی تعبیر ہے. اتنی پیاری پیاری آپ تعبیریں بتا رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے اور نیت بھی یہ بن رہی ہے کہ آپ کو پھول پیش کروں گلاب کا. ایک تو پھول ہے کہ اس کے ہار دیکھ رہے ہیں یا بہت تعداد میں پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک کہ پھول جو ہے وہ پودے میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ پودا ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں پھول لگے ہوئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بہت سارے پھول ایسے ہیں کہ جن کے پودے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی پھول ہوتے ہیں کہ جن کے بڑے پودے ہوتے ہیں. گلاب کے پھول کے بھی بہت بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں، اور بھی کئی پھول ہیں. تو پھولوں کا پودا دیکھنا یہ خوش رہنے والے مرد کی علامت ہے. اچھا، پھولوں کی کئی قسمیں ہیں، جیسے گلاب کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، سورج مکھی کا پھول ہے، بالکل، نرگس کا پھول ہے، کمل کا ہے، موتیے کا ہے، اور بھی بہت سارے بے شمار اس کی قسمیں ہیں. آپ نے کافی تعبیر بتائیں کہ پھول خواب میں نظر آئے تو اس کی یہ بھی تعبیر ہے، یہ بھی تعبیر ہے. اس کے علاوہ اور مزید کوئی تعبیر ہیں تو وہ بھی بتائیے. بہت ساری تعبیرات ہیں اور اس کی تفصیل ہے پوری. ایک اور عرض کیے دیتا ہوں کہ پھول کا دیکھنا کسی عزیز کی طرف سے، دوست کی طرف سے خط ملنے کی، پیغام ملنے کی بھی علامت ہوا کرتا ہے. ماشاءاللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو پھول کے بارے میں بتایا کہ اگر پھول خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی. اللہ عز و جل آپ کو اور ہمیں مدینے کے پھولوں کے صدقے سدا مسکراتا رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کے خوابوں کی جانب. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ ہم نے آپ کو دکھایا، کیسے پیارے پیارے پھول تھے. اب آپ کے خواب میں پھول نظر آئیں تو آپ نے اپنی تعبیر نکال لی ہوگی. اچھا، ہماری یہ تعبیر ہے تو انشاءاللہ جب کالز کے ذریعے، ویڈیو خواب کے ذریعے ہم آپ کے انشاءاللہ خوابوں کی تعبیر کی جانب بڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پوچھنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک سنہری رنگ کی چابی آ کے گر رہی ہے، تو میں وہ چابی کی طرف جاتا ہوں تو وہ سمندر کے کنارے میں پانی کے اندر گر جاتی ہے، اور وہ چابی ایسے چمک رہی ہے جیسے اس کے اندر ہیرے موتی لگے ہو. وہ صاف پانی ہے بالکل سمندر کا، وہ اس کے اندر گرتی ہے. میں اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہوں لیکن وہ اس کے پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے. جی آج تو آسمان پہ چل رہے ہیں، آسمان سے جو ہے چابی آئی ہے، سنہری رنگ کی چابی، اور چابی ہاں، ان کے بیان کردہ خواب میں کوئی ربط جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا، اور بے ربط خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی. اچھا، یوں نہیں بنے گا جیسے کہ چابی دیکھی یا پھر یہ کہ ہیرے دیکھے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ کچھ تو بتا دیں. وہ کالز کیے، کالز مل بھی گئی ہے. اچھا، ایسے نہیں ہوگا. سب کو بتا رہے ہیں تو ان کو بھی بتا دیتے. ہاں، تو اصل میں تعبیر کے اندر ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر ہی ہو. ٹھیک.
اور اس کے اندر کوئی ربط کا معلوم ہونا وہ ضروری ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک ایسا خواب ہے کہ جس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے۔ اچھا چلیں جی، چابی مل گئی ہے لیکن پانی میں چلی گئی، اور ہیرے جواہرات بھی لگے ہوئے ہیں چابی کے، آپ نے بتایا، لیکن اسی کوئی ہے لیکن تعبیر نہیں ملی۔ تعبیر نہیں ملی، جی صحیح فرمایا آپ نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد عدنان قادری۔ میں نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ میں اور میری زوجہ سعودی عرب گئے، وہاں پہ ہم نے عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ جیسے ہم پہنچے تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا اور اس کے اندر ہم نے جو 2 نفل ادا کی گئی، اور اس کی ذرا خواب کی تعبیر ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا ہماری۔ عدنان بھائی اپنی بچوں کی امی کے ساتھ جو ہے عمرہ کرنے گئے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، نماز ادا کی، ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے۔ خود کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر دیکھنا، حتیم کعبہ میں دیکھنا، یا مطاف جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے امن کی علامت ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کو امان نصیب ہوگی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار قرض سے نجات عطا فرمائے۔ بڑا ہی مبارک خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی چلیں ماشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلمان عطاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں اونٹ کو دیکھتا ہوں جو مجھ پر حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ کیا ہے، اور اکثر کسی اور کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے، پر وہ جس طرح چاہ رہا ہے وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ جی آپ اونٹ دیکھتے ہیں تو ہمارا مدنی گلدستہ آپ دیکھیے اونٹ سے متعلق، لیکن انشاءاللہ آپ کی تعبیر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سلمان بھائی کے خواب کی تعبیر۔ جی اونٹ کا حملہ کرنا، جیسے کہ ہم نے سابقہ سلسلے میں بھی بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ کسی بیماری کے حملے کی علامت، اسی طرح کسی برے شخص کی طرف سے شر پہنچنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ہر طرح کی بری آفت سے، کسی آزمائش سے۔ البتہ دوسرا جو انہوں نے پہلو بیان کیا ہے وہ اچھا ہے کہ کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہر مسلمان کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ تعویذات عطاری کے بستے سے آپ رابطہ کر لیجئے، اپنی حفاظت کا اور بیماریوں سے حفاظت کا تعویذ جو ہے وہ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عزوجل خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک اسلامی میں نے SMS کے ذریعے خواب ہمیں ٹیکسٹ کیا ہے، میں اکثر خواب میں گندگی دیکھتا ہوں، تو اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اب گندگی دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کہ خیالات کو پاکیزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ بعض اوقات ریفلیکشن بھی ہوتی ہے۔ اب گندگی دیکھنا یہ ہو سکتا ہے کہ برے خیالات کا ریفلیکشن بھی ہو، تو اپنے آپ پر غور کر لیجئے۔ ہم کسی پر حکم نہیں بیان کر سکتے، لیکن چونکہ خواب ایسا ہے تو غور کر لیجئے کہ خیالات کیسے رہتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو سوچیں کہاں گھومتی ہیں، شیطانی وسوسوں پر تو کہیں دل نہیں جمع رہتا، تو انشاءاللہ عزوجل اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں گے تو خواب بھی اچھے ہو جائیں گے ماشاءاللہ عزوجل۔ اب دیکھیں اسلام میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں، کالز کے ذریعے خواب سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عرفان ہے۔ میں خواب میں پانی بہت دیکھتا ہوں، کبھی سمندر کا پانی، کبھی دریاؤں کا پانی، کبھی نہر کا پانی۔ برائے مہربانی اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی بہت دیکھ رہے ہیں، پانی نظر آ رہا ہے۔ ہاں، سمندر اور دریا کی تعبیروں تو ایک جیسی ہیں، البتہ نہر اور کم مقدار میں پانی دیکھنا اس کی تعبیریں الگ ہوتی ہیں، چونکہ یہ انہوں نے کہا میں بکثرت دیکھتا ہوں اور تینوں ہی چیزیں یہ دیکھتے رہتے ہیں، تو چونکہ انہوں نے ایک مجموعہ بیان کیا ہے خوابوں کا، تو اس میں یہ غور کر لیں کہ اگر تو صاف ستھرا پانی نظر آتا ہے، شفاف پانی ہے، میٹھا پانی ہے، تو اس کی تعبیر اچھی ہے، برکت کی علامت ہے، نفع ملنے کی علامت ہے، اچھی تعبیر ہے۔ اور اگر گدلا پانی ہے، کھارا پانی ہے، اسی طرح کوئی اور اس کے اندر گندگی ہے، کوئی اس طرح کا اگر پانی دیکھتے ہیں تو وہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، تو جس طرح کا آپ کو پانی نظر آتا ہے اسی طرح کی تعبیر ہوگی۔ جی ماشاءاللہ عزوجل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کے خوابوں کی تعبیریں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسلامی میں ہم سے کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں۔ میرا نام مختار احمد، میں ماتلی شہر ضلع بدین سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک برا خواب دیکھا تھا، مجھے ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا۔ اچھا،
جی بھائی، ہمارے اسلامی بھائی نے خواب میں دیکھا کہ پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، جی اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے، کتے کا کاٹنا کسی کمزور دشمن کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے دشمنوں سے محفوظ فرما، اور عملی طور پر دشمن سے حفاظت کے لیے اقدامات بھی کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، یہ تو پاگل کتے کی ہے نا، اگر صحیح کتا ہے وہ کاٹ لے تو؟ نہیں، دونوں طرح کے، دونوں کی ایک ہی تعبیر کتا ہوگی؟ کاٹ لے مطلقاً تو اس کی تعبیر جو ہے وہ کمزور پاگل دشمن کتا سے کاٹے کی یا جاتی ہے۔ صحیح کتا کاٹے؟ چلیں دیکھتے ہیں مزید ہم سے اسلامی بھائی کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال ہے کہ میری ہمشیر ہے سعدیہ بنت نسیم بی بی، اس کو نا کتنے دن ہو گئے ہیں خوابوں میں سانپ نظر آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر چاہتے ہیں۔ جی حضرت، یہ سانپ تو آ ہی جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں بھی سانپ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی خواب کے ذریعے، تو خواب میں اگر سانپ نظر آئیں تو اس کی تعبیر؟ سانپ مطلقاً دشمن، کسی نقصان پہنچانے والے شخص کی جو ہے وہ نشانی ہوا کرتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں حفاظت کے لیے، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، اور سونے سے پہلے کے جو خاص حفاظت کے وظائف ہوتے ہیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، اور روزانہ 100 بار یا قادرو پڑھ لیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے اس میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں، جو بھی جائز حاجت پوری ہونے کی دعا آپ کریں گے انشاءاللہ ضرور وہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، تو انشاءاللہ دشمن سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح SMS کے ذریعے معلوم کیا جا رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ سانپ نے میرے بھائی کو کاٹ لیا ہے، تو یہ بھی معلوم کرنا چاہ یہ رہے ہیں۔ وہی تعبیر پھر ان کے بھائی کے حوالے سے، تو بھائی کے لیے آپ پھر یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ دیکھیے اب دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے، تو تھوڑا سا بندہ اپنے احوال پر، حالات واقعات پر بھی غور کرے، اپنی صحبت پہ غور کرے۔ دشمن جب کہا جاتا ہے تو عموماً یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ داروں میں یا دشمن ہوگا، یا کوئی چور ڈاکو کے حملے کی طرف اشارہ ہے، تو دشمن کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم دوست سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں دشمن ہوتے ہیں، تو غور کریں، ہر اعتبار سے اپنے اعمال پر، اپنے انداز پر غور کریں، اور اپنی ہر طرح کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اور یہ ہے کہ دشمن کی بات آتی ہے، سب سے بڑا دشمن تو ہمارا شیطان ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کبھی بھی ہمارا فائدہ نہیں چاہے گا، وہ ہر صورت میں یہ کہ نیکیوں سے دور ہو جانا، فرض کی طرف نہ آنا، یہ کہ سنتوں کو نہ اپنانا، مستحبات کی طرف نہ آنا، نیکی کی طرف آپ بڑھ نہیں رہے آگے، تو وہ آپ کو بڑھنے نہیں دے رہا، تو آپ اس طرح بھی تھوڑا غور کیجئے، جو بھی تعبیر وغیرہ بتائی جا رہی ہے، جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ دشمن سے تعبیر ہے کہ اب دشمن ڈھونڈنے لگ گیا ہے کہ دشمن کون ہے، دشمن نظر بھی نہیں آئے گا، نقصان پہنچا دے گا، تو بہرحال یہ کہ اچھی اچھی نیتیں کیجئے، انشاءاللہ مزید کرم ہوگا۔ دیکھیں اسلام میں ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ میرا نام رئیس احمد اتاری ہے، حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں چاند دیکھا آسمان پہ، پھر چاند کو دیکھا وہ زمین پر اتر کر آ گیا ہے۔ جی، پھر آسمان کی طرف چلے گئے، چاند دیکھا ہے، چاند زمین پر آ گیا۔ چاند کی تعبیر وزیر سے کی جاتی ہے، اور زمین پر آنا انہوں نے اپنے قریب میں اس کو پایا، تو اس کے ساتھ کسی معاملے کی طرف اشارہ ہے، تو ہو سکتا ہے کسی صاحب منصب شخص، عہدیدار شخص کے ساتھ ہمارے رئیس بھائی کا کوئی واسطہ پڑے، اور اس کا ایک اور بھی آپ غور کر لیجئے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عہدیدار کے ساتھ، صاحب منصب شخص کے ساتھ ہم ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ملاقات ہونا ہوتی ہے، یا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ شاید میرا واسطہ پڑ جائے، تو اگر آپ نے خواب دیکھ لیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کا سامنا جو ہے وہ جلد ہونے والا ہے۔ اب وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے، رئیس بھی اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رئیس بھائی تو خود رئیس ہیں رئیس بھائی؟ چلیں جی، آپ کے رئیس بھائی ہم نے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کی، اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے اپنا خواب کیا بیان کر رہے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک رستے پہ چل رہا ہوں، کچھ پیسے پڑے ہوئے ملتے ہیں، تھوڑا اور آگے چلتا ہوں تو پھر پیسے ملتے ہیں، اس طرح میں کچھ پیسے اٹھا لیتا ہوں، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو وہ پیسے میرے پاس نہیں ہوتے۔ اچھا بھائی، یہ چار ہیں، شاید ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مل گئے خواب کے اندر، اور جب آنکھ کھلی تو وہ پیسے نہیں ہیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے، اور اب کیا کیا جائے، تعبیر تو ان کی ظاہر ہو گئی کہ خواب میں پیسے دیکھے لیکن حقیقت اٹھا لیے، پھر آگے چلے، پھر پیسے اٹھا لیے، اتنے پیسے اٹھائے انہوں نے کہ بس اب ذہن یہ بن گیا کہ اٹھوں گا تو پیسے ملیں گے، لیکن پیسے نہیں ملے۔ جی، لیکن یاد رکھیے بڑا ایک عجیب معاملہ ہے، اور جیسے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں عموماً کہ بظاہر خواب اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہتر نہیں ہوتی،
تو روپے پیسے کا دیکھنا، اور بالخصوص اگر کوئی شخص سونا خواب کے اندر دیکھے، گولڈ، اور بڑی مقدار کے اندر اپنے پاس دیکھے، تو اس کی تعبیر بہت بری ہے۔ اچھا، تو اس کو دیکھ کر نہ خوش ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی امید لگانی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما۔ اب جاگتے ہوئے تو پیسہ مفید ہی ہے، لیکن جبکہ نیت اچھی ہو اور حلال ذریعے سے حاصل کیا ہوا ہو، وہ ساری معاملات اپنی جگہ پر، لیکن خواب کے اندر پیسے کا دیکھنا، سونے کا دیکھنا، سونے کے ڈھیر کو دیکھنا، بلکہ یہاں تک ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جتنا زیادہ مقدار میں دیکھے گا اتنا ہی برا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی اور خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پیسہ خواب کے اندر سونا دیکھیں اور اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے، اچھی نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ تو شاید لوگوں کے لیے، میں بھی سلسلے میں آ رہا ہوں کافی دنوں سے، کافی عرصے سے، مجھے بھی یہ بات خوشی ہے، وہ جشن منا رہا ہے کہ بھائی پیسے ملیں گے، لیکن اس کو کیا پتا کہ اس کی تعبیر یہ نکلے گی کہ جو پیسے جو آپ کو مل رہا ہے نا، اب شاید نقصان ہوگا کچھ، یہ کہ اس کی تعبیر صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر آپ کے خواب میں پیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا سونا نظر آ رہا ہے، چاندی نظر آ رہی ہے، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ ایک ایسے میں شامل کرتے ہیں، میں نے خواب میں بہت سارے مٹھائی کے ڈبے اور چمچم مٹھائی دیکھی ہے، مٹھائی کے ڈبے۔ ہاں، اگر تو یہ واقعی مٹھائی وغیرہ کے شوقین ہیں اور خاص طور پر چمچم کھانے ہی کے شوقین ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کے ہو سکتا ہے خیالات کے اندر چمچم بستا ہو، وہی خواب کے اندر نظر آ گیا۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو ویسے میٹھی چیز کا دیکھنا یہ مبارک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، کوئی بھی میٹھا دیکھنا، میٹھی چیز کا دیکھنا تو مبارک خواب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ان کو تو ہے چمچم پسند ہے، مٹھائی کھائیں لیکن زیادہ بھی نہ کھائیں، کہ ہمارا تو پیٹ کا کفل مدینہ، ٹھیک ہے نا، تو جو امیر سنت فرما رہے ہیں ان مدنی پھولوں پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ایک سب چیزیں بعض ایسی ہوتی ہیں، نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ نہیں کھا سکتے۔ ہر چیز کی جو ہے زیادتی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن جائے گی، تو پیٹ کا کفل مدینہ کی طرف بھی توجہ رکھیں، اور جو کچھ بھی کھا رہے ہیں تو یہ کہ میٹھی چیز ہے، اگر اس پہ فاتحہ ہو جائے، ٹھیک ہے، فاتحہ ہو جائے، یا کوئی بھی چیز آپ اپنے گھر میں پکا رہے ہیں تو اس پہ فاتحہ ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ کھائیں گے تو پھر اچھے خواب بھی نظر آئیں گے، اس کی برکتیں بھی آپ کو دنیا میں بھی نظر ہوں گی۔ تو مزید دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے کیا خواب اپنا بیان کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ میں ذوالفقار علی بات کر رہا ہوں جی، شارجہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خواب آیا کہ میں جا رہا ہوں چند دوستوں کے ساتھ، آدمی کے ساتھ، تو راستے میں مجھے کچھ پانی ملا، جو پانی تھوڑا تھا، سوکھا ہوا، جیسے کوئی نہر ہو یا دریا ہو۔ اس کے ایک سائڈ میں مچھلی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جی، پھر پانی کی طرف آ گئے، تالاب ہے، سوکھا ہوا ہے، نہر ہے، سوکھی ہوئی ہے، مچھلی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یعنی تالاب دیکھا ہے سوکھا ہوا۔ ماشاءاللہ ان کا خواب بڑا اچھا ہے۔ اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے میں ایسا ہے کہ پانی نہیں ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑی آسانی سے جو ہے وہ مال عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب دنیاوی مال ملنے کی نوید ہے، تو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اب نعمت کے ملنے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے جو ایک شکر ادا کرنے کی بہترین صورت ہے وہ یہ ہے، بہت جامع بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اگر آپ آلریڈی صاحب مال ہیں، مزید آپ کو ملتا ہے، اگر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو وہ ادا کریں، نفلی صدقات کریں، رائے خدا عز و جل میں خرچ کریں، یہ غور کریں کہ کہیں میرا مال کسی گناہ کے کام میں خرچ نہ ہو، غلط کام میں خرچ نہ ہو، رشتہ داروں کی مدد میں خرچ ہو، ایسی اچھی نیتیں کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور آپ کو تو مدنی قافلے میں ضرور سفر کر لینا چاہیے، اتنا اچھا خواب بیان ہوا ہے، اور ایک ایسی شے ہے کہ جس کی ہر شخص کو تمنا رہتی ہے، تو اگر وہ پوری ہونے جا رہی ہو تو شکرانے میں قافلہ تو بنتا ہے نا۔ قافلہ ہی بنتا ہے، دعوت اسلامی کے اتنے سارے کام ہیں تو وہ آپ لوگوں کے مالی تعاون سے ہی چل رہے ہیں، تو جن کا خواب ہم نے بیان کیا اس کی تعبیر، تو بھائی وہ کچھ شفقت کریں، اور جو چندہ باکس وغیرہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملائیں۔ یہ تمام اسلامی بھائی اگر 1 روپیہ ہے، آدھا روپیہ دے دیں، آپ اللہ عز و جل کی راہ میں دینے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ زیادہ مال سے یہ کہ زیادہ مال جو ہے یہ کام نہیں ہے،
لیکن یہ کہ دل بڑا ہے نا، اللہ کی راہ میں فراغ دلی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ان کا کہ پانی وغیرہ دے، مچھلی بھی انہوں نے تذکرہ کیا تھا، دونوں کا ملا کر میں نے عرض کیا، دونوں کا ملا کے دونوں جو انہوں نے پوری بات یوں تھی کہ انہوں نے نہر وغیرہ دیکھی جس میں پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور مچھلی کا جو ہے وہ ڈھیر دیکھا، تو جو مجموعی خواب تھا اس کی تعبیر میں نے عرض کی۔ چلیں جی ہم ایک ایسے میں شامل کرتے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مدنی منی کی دیکھیے تو عمومی حالات سے متعلق ہوتا ہے، اگر واقعی ان کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے، گھر میں امید ہے ولادت کی، تو ایک تو اس کی اچھی نوید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا، اچھی خبر ہے، اور اگر نہیں ہے تو ویسے خواہش ہوتی ہے عموماً لوگوں کو بیٹے کی، اولاد نرینہ کی، تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جب بھی اولاد کی دعا کریں تو ساتھ میں عافیت والی نیک اولاد کی دعا کرنا چاہیے، تاکہ اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بہتر ثابت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جڑوا بیٹے اور بیٹی ہوئی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی یہ بھی وہی اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی اولاد کا دیکھنا اگر واقعی ولادت کا سلسلہ ہے تو یہ نوید ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو وہ خیالات بھی ہوتے ہیں کہ بندہ جو چاہ رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز اس کو خواب میں بھی دکھا دیتا ہے۔ ان سے بھی وہی گزارش ہے کہ دعا کریں، عافیت اور نیک اولاد کی دعا کریں۔ جی دیکھیں اسلام میں ہم سے مزید کیا خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں، جی سنائیے کون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض رسول اتاری چنیور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں پانی دیکھا ہے، اور یہ خواب میں صبح کے وقت دیکھتا ہوں، تقریباً 5-7 دفعہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ کبھی پانی سیلاب کا ہوتا ہے، کبھی پانی بارش کا ہوتا ہے، کبھی پانی دریا کا ہوتا ہے۔ برائے کرم اس کی تعبیر بتائیں۔ السلام علیکم۔ بھائی پھر پانی کی طرف آ گئے، تہجد کا بیان کیا انہوں نے، وقت بھی کچھ انہوں نے انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اب 2-3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اچھا یہ بیان نہیں کیا کہ ایک ہی خواب میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، یا پھر خواب میں یہ پانی نظر آتا ہے، کبھی یہ نظر آتا ہے، کبھی وہ نظر آتا ہے۔ تو دیکھیے تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بارش کا پانی خواب کے اندر دیکھنا یہ بڑا ہی مبارک ہے، علم سے اس کی تعبیر ہے، مال سے، منفعت سے، رزق میں اگر تنگی ہو تو اللہ تبارک و تعالی وسعت عطا فرمائے گا۔ دریا کا پانی دیکھنا بادشاہ سے واسطہ پڑھنے کی، صاحب منصب کسی عہدیدار سے واسطہ پڑھنے کی جو ہے وہ علامت ہوتا ہے۔ اور ویسے اگر پانی دیکھا، جوہر میں دیکھا، گھر میں دیکھا، تو اگر اچھا ہے، صاف ہے پانی تو اچھی اس کی تعبیر ہے، اور اگر گدلا ہے، میلا ہے یا گندا پانی ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ تو جن دنوں میں آپ نے دیکھا تو اس کے اعتبار سے آپ غور کر لیجئے، اور جن خوابوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو رب عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما، انشاءاللہ عز و جل آپ خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا یہ کہ خواب میں گوشت کا دیکھنا، اس کی علامت کیا ہے؟ دیکھیے گوشت میں بڑی تفصیل ہوتی ہے، کس چیز کا گوشت دیکھا، بس یہی لکھا ہے کہ خواب میں گوشت، تو یہ بیان کرنا چاہیے۔ ویسے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی حلال شے کا دیکھا تو بہرحال وہ اچھا ہے، اور اگر کسی حرام شے کا گوشت دیکھا تو وہ اچھا نہیں۔ پھر جانوروں کے، پرندوں کے ہم نے بیان بھی کیے کچھ کے، تو وہ اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تفصیل آپ کو معلوم ہو، یا آئندہ جب بھی کوئی میسیج کریں یا کال کریں تو خاص طور پر گوشت کے بارے میں کس شے کا گوشت دیکھا وہ ضرور بیان کیا کریں۔ جی مزید آپ کے خواب ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی محمد اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں انتقال کر چکا ہوں اور مجھے میرے احباب قبر میں اتار کے چلے گئے ہیں۔ جی علی محمد بھائی کا خواب تنبیہ ہے مسلمان کے لیے، آخرت کی فکر دلانے والا یہ خواب ہے کہ واقعے میں بھی ایک دن ایسا ہونا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو صبح کو آپ یقیناً بیدار ہو گئے، جب آپ ہمیں کال بھی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے اور یقیناً ایک دن ہونا ہے تو مجھے یہ غور کرنا ہے، آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ میں نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے۔ اس طرح کے خواب کو اپنی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ باب المدینہ سے آپ نے کال کی ہے، فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، شرکت کیجیے، مدنی تربیت گاہ پر آ جائیے،
قافلے میں سفر اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بڑی آسانی کے ساتھ ہم قبر کی، آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں گے۔ مدنی چینل پر آپ نے کال کی ہے، یہ بھی اپنی نیتوں میں شامل کیجئے کہ اگر میں دیکھوں گا تو صرف مدنی چینل دیکھوں گا، دیگر گناہوں بھرے چینلز میں، گناہوں بھرے پروگرام سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، تو اپنے اس خواب کو اپنی زندگی کے لیے ایک پازیٹیو وے پر اپنے آپ کو ڈالنے کے طور پر اس کو لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ بڑی پیاری ایک نصیحت ہے نا، ایک شعر ہے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسلامی بھائی ہم سے کیا خواب مزید ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں دیکھا ہے کہ میں نے قبر اطہر کی زیارت کی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ قبر انور کی زیارت کرنا یہ مبارک ہے، بڑا ہی باعث برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لائیے اور اب سنتوں پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ کتنا پیارا خواب نظر آیا ہے اور اس کی تعبیر بھی بڑی پیاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال بڑا ہی مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ ماشاءاللہ عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ایک اس سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے، تو جلدی جلدی ہم آپ اپنے خوابوں کی کال جو ہے آپ کے اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلامی میں ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ خلیل الرحمان اتاری بات کر رہا ہوں بھیڑ گیپ سے۔ بھائی جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں اور اچانک چلتا رہا ہوں نا گلیوں میں، جب سبز گنبد سامنے دیکھنے لگتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جی پھر مدینہ شریف پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، مدینہ کی گلیوں میں گھومنا تو بڑا ہی مبارک ہے، لیکن گنبد خضرا کے قریب پہنچ کر گنبد کی زیارت نہ ہونا، غور کیجئے کہیں سنتوں سے دوری کا معاملہ تو نہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین سے دوری کا معاملہ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمت کیجئے، کوشش کیجئے تاکہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مزید قرب نصیب ہو۔ ماشاءاللہ، مزید کال۔ خواب آتی ہے کہ میں اڑتا ہوں، اگر میں مسلسل 5 سال سے مجھے خواب آ رہی ہے تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ 5 سال سے اڑ رہے ہیں، اڑنے کی کیفیت بیان کرنی چاہیے، جب بھی اڑنے کا خواب بیان کریں کیفیت بھی بیان کریں، البتہ ویسے مطلقاً اپنے آپ کو اڑتے دیکھنا یہ سفر کی علامت ہوتی ہے۔ غور کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں سفر بکثرت ہو۔ تو اب یہ ہے کہ ہم جتنی کالز شامل کر سکے آپ کے سامنے ہی ہے، کیونکہ مدنی گلدستہ بھی دکھایا، SMS کے ذریعے بھی جو ہے آپ کے خوابوں کی تعبیر بتانے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ کہ سلسلے کا وقت بھی ہمارے اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس طرح مرشد کریم چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے خواب میں تم